مالک مکان۔ میں نے موبائل آن کیا تو سلطانہ باجی کی آہوں، سسکیوں، ہچکیوں بلکہ دھاڑے مارتی پرسوز آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بھائی جان، میں رات سے آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ کا فون آف تھا۔ میرے اوپر قیامت گزر گئی۔ میں پریشان برباد ہو گئی۔ میرا واحد سہارا دنیا سے چلا گیا۔ میرا مالک مکان رات کو انتقال کر گیا۔ وہ نیک انسان اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بیچاری خوب رو رو کر مجھے اپنے مالک مکان کے وفات کی خبر سنا رہی تھی۔ میں بھی مالک مکان کو خوب جانتا تھا، میری بھی اس سے کئی ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ یہ خبر میرے لیے بھی بہت دل چیرنے والی تھی۔ مجھے بھی بہت جھٹکا لگا۔ میں بھی بہت سوگوار ہو گیا۔ دنیا ایک اچھے انسان سے محروم ہو گئی تھی۔ میں اور سلطانہ باجی دیر تک مالک کی باتیں کرتے رہے۔ وہ واقعی بہت اچھا انسان تھا۔ میری پور غم میں ڈوب گئی تھی۔ مجھے چند سال پہلے کا وہ دن یاد آ گیا جب میری مالک صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ سلطانہ باجی اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ بیوہ عورت جوان بیٹیوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ لوگ رشتہ لے کر آتے، جب پتہ چلتا کہ مکان کرائے کا ہے، باپ سر پر نہیں ہے، ماں بچوں کو ٹیوشن اور لڑکیاں مختلف دفتروں میں نوکری کرتی ہیں، خاندان کا نام بھی نہیں، لاوارث سمجھ کر لوگ رشتہ پسند کر کے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس تلخ حقیقت کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے تھے۔ جب رشتے نہیں ہو رہے تھے تو روحانی علاج اور رشتوں کی بندش ختم کرانے کے سلسلے میں سلطانہ باجی مختلف بابوں سے گزر کر میرے پاس پہنچ گئیں۔ مجھے جب پتہ چلا باجی بیوہ اور بچیاں یتیم ہیں تو میں نے خاص توجہ دینا شروع کی۔ میں نے مختلف ذکر اذکار باجی کو اور بچیوں کو بتائے، جو انہوں نے دل جمعی سے کرنا شروع کر دیے۔ باجی کو کسی عامل نے وہم ڈالا تھا کہ اس کے گھر پر آسیبی اثرات ہیں۔ جب تک کوئی عامل اس گھر میں جا کر پڑھائی نہیں کرے گا، گھر صاف نہیں ہوگا۔ اس لیے باجی پہلے دن سے بضد تھیں کہ ان کے گھر کا چکر لگاؤں اور جا کر پڑھائی کروں تاکہ آسیبی اثرات ختم ہو جائیں، پھر رشتے آسانی سے ہو جائیں گے۔ شروع میں تو میں ٹال مٹول کرتا رہا، لیکن جب باجی سلطانہ اور بچیوں نے بہت درخواست کی تو آخرکار میں ان کی تسلی کے لیے ان کے گھر میں گیا۔ 10 مرلے کا خوبصورت پتھر ٹائل والا گھر تھا جس کو بہت شوق سے بنایا گیا تھا۔ باجی نے گھر کو صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ میرے گھر آنے پر بہت زیادہ خوش تھیں۔ میں نے قرآنی آیات کا ورد کیا، ان کی تسلی کے لیے بند کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی بھی کر دی۔ پڑھائی کے بعد چائے وغیرہ کے دوران میں نے باتوں میں پوچھا، باجی گھر تو بہت شاندار اچھا بنا ہوا ہے، اس کا تو کرایہ بھی بہت ہوگا۔ آپ کی آمدنی تو بہت محدود ہے، آپ کس طرح یہ مہنگا بڑا گھر افورڈ کرتی ہیں؟ تو باجی بولی، بھائی میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، اس گھر کا کرایہ صرف 10,000 ہے۔ لوگوں کو میں 40,000 بتاتی ہوں، جبکہ سچ یہ ہے کہ اس کا کرایہ صرف 10,000 ہے، جو پچھلے 15 سالوں سے اتنا ہی دے رہی ہوں۔ 10,000 سن کر میں الرٹ ہو گیا، حیرت سے باجی کی طرف دیکھ کر بولا، واقعی اس گھر کا کرایہ صرف 10,000 ہے اور پچھلے 15 سالوں سے اس کا کرایہ نہیں بڑھایا گیا؟ تو باجی بولی، جی بھائی جان، مالک مکان فرشتہ صفت ہے۔ سالوں پہلے جب میں کرایہ دار کے طور پر اس گھر میں آئی تو مالک مکان نے مجھے بے آسرا سمجھ کر یہ گھر 10,000 کرائے پر دے دیا۔ اس وقت میں اور میری بچی نوکری کرتے تھے۔ 1 سال بعد جب کرایہ بڑھانے کا وقت آیا تو مالک بولے، باجی میں نے 1 سال میں آپ کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے، آپ اور آپ کی بیٹیاں نیک خاندان سے ہیں، آپ اسی کرائے پر میرے گھر میں رہیں، میں آپ سے سالانہ کرایہ نہیں بڑھاؤں گا۔ پھر 5 سال گزر گئے تو میں نے کہا بھی مالک سے کہ اب ہمارا گھریلو پارلر اچھا چلنے لگا ہے، آپ کرایہ بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا لیں۔ تو مالک بولا، باجی اپنی چھوٹی بیٹی کو خوب تعلیم دلائیں، میں کرایہ نہیں بڑھاؤں گا، بلکہ جب تک میری زندگی ہے آپ 10,000 کرایہ ہی دیں گی۔ پھر سالوں پر سال گزرتے چلے گئے، اب 15 سال ہو گئے ہیں۔ میں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو مالک کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتی ہوں۔ پھر میں اور باجی دیر تک مالک کی خوبیوں پر باتیں اور دعائیں دیتے رہے۔ مالک مکان کی انسان نوازی میرے دل میں اتر کر مجھے اس کا گرویدہ کر گئی تھی۔ میں واپس آنے لگا تو باجی سے کہا، جب آپ کا مالک کبھی لاہور آئے تو مجھے بتائیے گا، میں اس سے ملوں گا، کیونکہ وہ لاہور سے دور کسی دوسرے شہر کا رہنے والا تھا۔ پھر میں خوبصورت تجربے کے بعد واپس آ گیا۔ جلد ہی دعائیں رنگ لائیں، سلطانہ باجی کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا، نکاح کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی تو باجی نے مجھے خوشخبری سنائی کہ مختصر نکاح کی تقریب میں مالک مکان بھی آ رہے ہیں۔ باجی نے میری کوئی کتاب مالک کو دی جو اس کو پسند آئی۔ مالک نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی پروفیسر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ باجی نے مجھے بھی دعوت دی، لہٰذا میں بھی مقررہ دن بیٹی کے نکاح میں شریک ہوا تو مالک سے بھرپور ملاقات ہوئی، نمبروں کا تبادلہ بھی کیا۔ پھر جلدی ہی جب مالک لاہور آیا تو مجھ سے بھی ملنے آیا تو بولا، پروفیسر صاحب مجھ پر اللہ کا خوب کرم ہے،
ایسی تسبیح یا عمل بتائیں کہ آخرت میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو میں بولا جناب جو نیکی آپ سالوں سے سلطانہ باجی کے ساتھ کرائے کی شکل میں کر رہے ہیں یہ آپ کو جنت کا حقدار بنائے گی۔ تو عاجزی سے بولے جناب یہ راز تھا جو باجی نے آپ کو بتا دیا، میں کون سا اپنے پاس سے کرتا ہوں، اللہ کے دیے سے ہی کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے مکان کے حوالے سے اپنی وصیت بھی مجھے بتا دی کہ ان کے مرنے کے بعد وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی فون پر رابطہ ہو جاتا، وہ لاہور آتے تو ضرور ملنے کی کوشش کرتے۔ مجھے بھی ان کی انسان دوستی بہت پسند تھی، میں بھی ان کی قربت بہت پسند کرتا تھا۔ وہ اس مردہ بانج معاشرے کے توازن میں بنیادی کردار ادا کر رہے تھے۔ کسی تشہیر کے بغیر وہ زندہ دلی کے طور پر بے آسرا خاندان کا آسرا بنے ہوئے تھے۔ پھر آج سلطانہ باجی کا فون آیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں نے دوبارہ باجی کو فون ملایا اور کہا باجی وہ فرشتہ جاتے جاتے بھی ایک بڑا کام کر گیا ہے، وہ یہ مکان اپنی زندگی کے بعد آپ کے نام کر گئے ہیں، آپ کے کرائے کے پیسے بھی آپ کی بیٹیوں کی شادی کے لیے آپ کو مل جائیں گے۔ میں نے وہ نمبر دیا جس کے پاس وصیت کے کاغذ تھے۔ باجی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے مالک کی تصویر نکالی اور ہونٹ تصویر پر رکھ دیے۔ گلوگیر لہجے میں بولا یار تم جیسے فرشتوں کو جانا نہیں چاہیے۔